یہ روح کی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، شرک کرنا، یتیموں کا مال کھانا، غیبت کرنا، بت پرستی کرنا، شراب کا پینا، زنا کا کرنا، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ جسم کی ہیں۔ تو روح کی بیماریاں ہیں۔ اب اگر مجھے روح کا کوئی ڈاکٹر ڈھونڈنا ہے تو کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا ہوگا جس نے زندگی میں کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ اللہ یا اب کوئی مجھے بولے کہ امیر شام کو ڈاکٹر بنا دو اپنی روح کا، ذرا تو ہوش کے ناخن تو لے۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، شراب کا پینا، نشے کا کرنا۔ تو روح کی جس طرح جسم کی بیماری کے لیے تو ایسا ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے جو بیماری کا علاج کرنا بھی جانتا ہو اور خود اس بیماری میں مبتلا بھی نہ ہو، تبھی وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا کہ اس کی دوا اس کے اوپر بھی اثر کرے۔ تو روح کی یہ جتنی بیماریاں ہیں جنہیں صفات رذیلہ بولا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑے گا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی اللہ کا حق نہ مارا ہو۔ تو پوری دنیا ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے، تجھے کبھی ایسے روح کے ڈاکٹر نہیں ملیں گے۔ پروردگارا مجھے ایسے ڈاکٹر چاہیے، میں جاؤں تو کس کے در پہ جاؤں؟ تو اللہ کی آواز آتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر ایسے ڈاکٹر چاہیے تو در علی اور در فاطمہ پہ آ جا۔ دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی اہل بیت کی زندگی سے چھوٹا گناہ ڈھونڈ نہ سکی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 500 سالوں تک 5 سینچری بنو امیہ اور بنو عباس نے حکومتیں کی ہیں۔ اگر یہ ڈھونڈ سکتے تو اہل بیت کی زندگی سے کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتے۔ تبھی فرمایا کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو معصوم ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کا سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ حضرت، پتہ ہے کہ نہیں؟ حضرت شک ہے لوگوں کو کہ آدم ہیں کہ نہیں۔ مطلب ابھی تک ہمارا علم یقین میں بدلا نہیں ہے۔ اب ڈرتے ہیں پتہ نہیں مولانا کسی اور کا نام لے لیں، وہی لے گا جو پہلا آیا ہے، کوئی اور نام تو میں بھی نہیں لوں گا۔ سب سے پہلا ہادی کون ہے؟ حضرت آدم۔ اب اللہ کا بیچارہ نبی دنیا میں جیسے آیا، نہ گھر تھا، نہ گاڑی تھی، نہ کھیتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بنایا ہو کہ آدم جاؤ بیسٹ ہوٹل تمہارے لیے بنا دیا ہے، سوئمنگ پول بھی ہے، سب کچھ ہے، باورچی بھی ہے، خادم بھی ہے، سب جاؤ بس تیاری کر کے ہدایت کرو۔ کوئی انسان تھا ہی نہیں، خدمت کون کرتا آدم کی؟ خود حضرت آدم آئے، بیچارے نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی، سب کچھ خود کیا۔ تو سوال ہے، میں خدا کو بولوں گا خدایا اتنی زحمت دے رہا ہے اپنے نبی کو؟ ہمارے کراچی میں کوئی وزیر اعظم صاحب آ جائیں، روڈوں کی صفائی ہو جاتی ہے، کچرا اٹھ جاتا ہے، ہاں دن رات محنت کر کے روڈ صاف ہو جاتا ہے۔ پروردگارا یہ دنیا کے وزیر اعظم ایم پی ایم این اے آتے ہیں تو گلیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ یہ تیرا نبی ہے، آدم ہے، تو پہلے ہمیں بھیج دیتا، ہم صفائی ستھرائی کر دیتے، روٹی ووٹی بنا دیتے، گھر ور تیار کر دیتے تاکہ تیرے نبی کو زحمت اٹھانی نہ پڑتی۔ سنیں گے قیامت کے دن اگر اللہ سے سوال کرو گے تو خدا کی جواب کیا آئے گی؟ اللہ کا جواب آئے گا، اے میرے بندے مجھے یہ برداشت ہے کہ آدم زحمت اٹھائے، میرا نبی ان پتھروں پہ چلے، اس کے پاؤں سے خون بہے، میں اسے برداشت کروں گا۔ لیکن اگر میں تجھے آدم سے پہلے بھیج دیتا اور اگر تو کوئی غلطی کرتا اور میں تجھے یہ کہتا تو نے خطا کیوں کی، تو یہ کہتا خدایا کوئی نبی نہیں تھا۔ کوئی ہادی نہیں تھا مجھے ہدایت دینے والا۔ آواز کو تھوڑا بڑھا دیں، کوئی ہادی نہیں تھا مجھے ہدایت دینے والا۔ تو کہا میں یہ تو برداشت کروں گا میرا بھیجا ہوا ہادی تکلیف اٹھائے، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا تو بغیر ہدایت کے رہے۔
حسین کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں تاکہ تو ہدایت پا سکے۔ کربلا نہ ہوتی آج یہ مجلس نہ ہوتی۔ اللہ کو پتا تھا ایک کے بعد ایک امام کو شہید کر دیا جائے گا، اور بہت طولانی غیبت کبریٰ ہونے والی ہے۔ اب جب غیبت کبریٰ اتنی طولانی ہو جائے اور آپ کا اپنے امام کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کنیکشن بھی نہیں ہے، تو میری روح کو ہدایت کون دے گا؟ میں کس کے پاس جاؤں ہدایت لینے؟ اللہ کو پتا تھا معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، ایک طرف ٹی وی، ایک طرف فلم، ایک طرف میڈیا، ایک طرف سوشل میڈیا، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگے ہوں گے۔ تو اس کی ہدایت کا بندوبست تو کرنا ہے نا۔ تبھی کربلا میں زینب کو بلایا گیا۔ اگر عاشورہ نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی، یہ مجلس امام حسین نہ ہوتی، یہ حرارت فی قلوب المؤمنین نہ ہوتی۔ آج تمہارے دلوں میں حرارت ہے، یہ رب نے ہدایت کا بندوبست کیا ہے کہ حسین اگر تکلیف اٹھائے یہ مجھے برداشت ہے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا قیامت کے دن آ کر تو یہ کہے کہ خدایا کوئی ہادی نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ کل قیامت میں اگر کوئی جوان کہے گا نا کوئی ہادی نہیں تھا، خدا کبھی حسین کو لا دے گا، کبھی علی کو لا کے کھڑا کر دے گا، یہ تو تھے میرے ہادی، یہ تو تھے تجھے بتانے والے، لیکن تو نے باتوں پہ عمل کیوں نہیں کیا تھا۔ تو خدا نبیوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن یہ سننا برداشت نہیں کرتا کوئی بندہ یہ کہے کہ خدایا مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نتیجتاً ہم یہاں تک پہنچے کہ ہمارے روح کو وہی ہدایت دے سکتا ہے جو اس روح کا علم رکھتا ہو، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی میڈیٹیشن کرنے والا، کوئی موٹیویٹر اسپیکر ہو، وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ خود اپنی روح کو نہیں پہچانتا، وہ خود اپنے پاورز کو نہیں جانتا۔ ایک اللہ جانتا ہے کہ انسان کیا ہے، دوسرا اس کا نبی، اور نبی کے بعد کون؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، حدیث رسول ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔